میاں صاحب اللہ دین کا چراغ بنائیں گے، جس سے حالات بھی سارے کنٹرول ہو جائیں گے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لوگوں کی معاشی صورتحال کنٹرول ہو جائے گی۔ ایسا چراغ کس ملک سے ملے گا؟ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان لانے کے لیے بہت سے ملکوں نے گارنٹی بھی دینی ہے، جس کے لیے میاں صاحب جیسے ہی پاکستان آنے سے پہلے قطر جائیں گے، سعودیہ جائیں گے، UAE جائیں گے۔ آپ میں یہ بڑی خداداد صلاحیت ہے کہ آپ بڑے چن کے سوال اور بڑے تابڑتوڑ سوالات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ ساری کاوشیں اپنے بھائی کی حکومت کے دور میں کیوں نہ کی؟ یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بیوروکریسی کے سر پہ حکومت کرتی ہے، اس وقت یہ اپنے جو کارکنان یا نمائندے ہیں انہیں پیچھے کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، آج کل میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کارکن متحرک ہیں اور آج جھنگ میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اسی سلسلہ میں جو کارکنوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے سرگودا سے MNA حامد حمید صاحب ضلعی کنوینئر ہیں، اور انہوں نے جھنگ سے ایک بڑا ایسے کہہ سکتے ہیں ریلی لے کے جانی ہے استقبال کے لیے۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج بہت سے سوالات ان سے کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، خبریں تو یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا تشریف نہیں لا رہے، اور کارکنان نے ہی انہیں کچھ لوگوں نے آپ کی جماعت میں سے تجویز دی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ خبریں تو بڑی دیر سے ہیں، رومرز بڑی دیر سے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے ہیں۔ اس میں قطع نظر کے کون سے سلسلے ہیں جن کی وجہ سے یہ خبریں بنائی جا رہی ہیں اور پیش کی جا رہی ہیں، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، میں آج جھنگ کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہم نے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر، ورکر اور تمام میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کا قافلہ لے کے ہم نے 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان جانا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کل کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی موومنٹ تھی اور پہلا دن تھا میاں محمد شہباز شریف نے جس طرح لاہور کو موبلائز کیا ہے، تو یہ خدشات جو میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی، میاں نواز شریف کے آنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو مخالفین کی بغلاہٹ اور ان کے اس طرح کی کانسپیرنسی وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، وہ لوگوں کو بدل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مایوسی کے اندھیرے انشاءاللہ تعالیٰ چھٹنے والے ہیں۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے، آپ کہتے ہیں وہ مینار پاکستان آئیں گے، تو حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو قانون دان نہیں ہوں جو اس پہ کمنٹ کر سکوں۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ یا ایبسکانڈر سلنڈر کرتا ہے فوجداری میں، جب آپ کورٹ کی پرمیشن سے علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا وہ پیریڈ، بے شمار ملزم آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ DHQs میں ریفر ہوئے ہیں، وہ مختلف ہاسپٹلز میں ریفر ہوتے ہیں کورٹ کی ڈائریکشن سے، ان کا وہ پورا ٹینور جو ہے وہ آپ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں جیل میں، چونکہ وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں۔ ان کا بھی سارا جو لندن کا ٹور ہے وہ چونکہ بیماری کے لیے تھا، بیماری کے ٹریٹمنٹ کی اجازت کے لیے تھا، جو ہائی کورٹ نے دیا، اور اس کی گارنٹی میاں محمد شہباز شریف تھے کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس میں ان کا جتنا وہ سزا کا پیریڈ تھا وہ اس میں ایڈجسٹ ہوگا، اور میاں نواز شریف کی سزا پوری ہو چکی ہے۔ یہ لیگلی ایک بہت بڑا پوائنٹ حامد صاحب نے بتایا ہے، اس پہ غور کریں گے قانونی ماہرین۔ ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو پاکستان لانے کے لیے بہت سے ملکوں نے گارنٹی بھی دینی ہے، جس کے لیے میاں صاحب جیسے ہی پاکستان آنے سے پہلے قطر جائیں گے، سعودیہ جائیں گے، UAE جائیں گے، تو یہ واقعی گارنٹی لینے جا رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کچھ ویسے امداد کے لیے بھی بندہ عدنان صاحب، یہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے۔ میں اس پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ مسائل کا حل پاکستان میں نہیں ہے، موجودہ مسائل کا حل پاکستان کے دوست ممالک کے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب بھاری مینڈیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، تو اس وقت سعودی عرب نے ہمیں 3 سال کے لیے فری آئل کی پیشکش کی، اور ہم نے اس ریمیڈی کو یوز کیا۔ اس سے پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت سنبھلی ہے، پاکستان سنبھلا ہے۔ اب بھی اسی طرح کی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے میاں نواز شریف دن رات سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، UAE کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کو ان چیزوں کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ سلسلہ
جو 2017 کو سٹاپ ہوا تھا وہ سی پیک کی شکل میں ہو، وہ گوادر کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں ہو، گوادر کے آپریشن کے سلسلہ میں ہو، کہ اس کو ہم دوبارہ ٹریک پہ لا کے اس کو بڑا سپیڈی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس ملک میں جو محرومی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو ایک ترقی کا پہیہ رک چکا ہے، اس کو دوبارہ تیزی کے ساتھ چلایا جا سکے۔ یہ اس کے لیے ہم کوشش اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ ساری کاوشیں اپنے بھائی کی حکومت کے دور میں کیوں نہ کی؟ بھائی کے دور کی حکومت میں بھی جتنا بیسٹ پرفارمنس وہ کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی، مگر آئی ایم ایف کے چنگل سے نہ نکل سکنے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مین وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے سے پہلے لوگ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور انہوں نے جو ان سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہوئی تھی، اب دو ہی راستے تھے کہ ایک ہم ان کے ساتھ یہ بریک کر دیتے جتنا بھی کراسپونڈنس ہوا تھا، اور پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے جیسے ترقی یافتہ ملک کو ہم دلدل میں دھکیل دیتے اور اس پروگرام کو ڈسکنٹینیو کرتے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بدترین معاشی حالات ہونے تھے۔ اس میں اس آئی ایم ایف کو جو عمران خان کے آخری ایام میں عمران خان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جب ہماری گورنمنٹ آئی تو عمران خان کی حکومت کے پنجاب اور کے پی کے وزرائے خزانہ نے نہ صرف لیٹر لکھے بلکہ ان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ یہ آپ کو پے بیک نہیں کریں گے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب آپ دو پروونس آپ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، مجھے دیکھیں کہ آپ کا میرا پولیٹیکلی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آئی ایم ایف کے پاس جب یہ لوگ گئے، وہ ٹھیک ہے ہمارا سٹینڈ تھا کہ ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نے کچھ کول توڑ دی ہے، مگر ہم نے آئی ایم ایف کو کوئی لیٹر نہیں تھا لکھا۔ ہم نے آئی ایم ایف کی اتھارٹی کو جب وہ پاکستان میں آئے یا یہاں سے ڈیلیگیشن ان کو ملنے کے لیے گئے، ہم نے ان کو اس حد تک تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ پالیسی غلط تھی، اس کو فلور آف دی ہاؤس کنڈیم کیا، پالیسی غلط تھی، پالیسی کے اوپر پازیٹیو ڈیبیٹ کی، مگر ملک کی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ عمران خان اور اس کے حواریوں نے جو چیز ان کو ناپسند تھی، جو چیز وہ رول بیک کرنا چاہ رہے تھے، جس چیز پہ وہ بند لگانا چاہ رہے تھے، وہ سی پیک ہو، وہ گوادر بندرگاہ ہو، انہوں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ غلط ہیں، ان میں کرپشن ہوئی ہے، ان میں گھپلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس ملک کا اور ان دوست ممالک کا مذاق بنایا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ مشکلات ہم نے 1.5 سال میں ان کو اس پروگرام کے لیے دوبارہ تیار کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کل پریس کانفرنس میں بھی میں نے یہی سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ کے مطابق میاں صاحب آئیں گے اور پاکستان پھر بزنس کی دنیا میں یا معاشی صورتحال میں ایشین ٹائیگر بنے گا، تو میاں صاحب تو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس وقت کیوں نہ بن سکے؟ دیکھیں، جتنا بھی معیشت کی ریسٹوریشن کا سفر ہے، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ میاں نواز شریف کے دور میں معاشی ترقی ہوئی ہے، روزگار ملا ہے، اور انڈسٹری کا بوسٹ اپ بھی وہ میاں نواز شریف کے پیریڈ میں ہوا ہے۔ معاشی استحکام میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف تاجر فرینڈلی ہیں، انڈسٹری فرینڈلی ہیں، یہ تاجروں کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں۔ بطور تاجر انہیں تاجروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، بنسبت کہ ہمارے پاس کوئی جاگیردار، کوئی لینڈ لارڈ پرائم منسٹر ہو، یا کوئی سیلیبریٹی پرائم منسٹر ہو، یا کوئی ایسا انٹلیکچوئل ہو کہ جس کا بزنس کمیونٹی سے رابطہ کم ہو۔ تو میاں نواز شریف کو ہمیشہ تاجر کمیونٹی کا، انڈسٹریلسٹ کا اعتماد حاصل ہے، اور ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے انڈسٹری کے متعلق وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تاجروں کو کیسے ریلیف دینا ہے، کس طرح اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلانا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ سپورٹ ملتی ہے اور یہ اپنا کامیاب سفر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مہنگائی کے طوفان میں پسی ہوئی پاکستانی قوم جس طرح کر رہی ہے، کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا ہے پبلک میں، کہیں میاں صاحب کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ عوامی لیڈر ہیں،
عوام کے مسائل پہ، عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے بعد وہ اپنے کانسٹیچوئنسی میں گئے، تو ظاہر ہے جب آپ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں لوگوں کو بہت ساری توقعات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ گلہ بھی کرتے ہیں، اور گلہ بھی وہ کرتا ہے جو آپ کے لیے آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مسائل حل نہیں ہوا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا۔ تو وہ پرائم منسٹر تھے، وہ اس طرح ٹائم اپنے حلقے میں نہیں دے سکے۔ اب وہ جب گئے ہیں تو آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ کل جب وہ اپنے حلقے میں گئے، پھر اس کے بعد وہی لوگ میاں شہباز شریف صاحب سے ملے، وہ تو پھر بلا لیے جاتے ہیں نا، کیا بلائے گئے ہیں کہ اس وقت ٹائم نہیں دے سکے۔ اب آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ وہ اس پہ غور بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل کریں گے۔ اچھا، ٹائم کا شکوہ اکثر رہتا ہے، آپ کے اپنے پارٹی کارکنوں کو بھی رہتا ہے کہ میاں صاحب یا چھوٹے میاں بڑے میاں یہ ٹائم دیتے ہیں ملاقاتوں کو، اور اکثر جھنگ والوں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ جھنگ کے ایم پی ایس کو ایک دور میں احتجاج کرنا پڑا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب سے بھی انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل اپنے کارکنان سے جو قیادت ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور بیوروکریسی کے قریب ہو جاتی ہے؟ یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بیوروکریسی کے سر پہ حکومت کرتی ہے، اس وقت یہ اپنے جو کارکنان یا نمائندے ہیں انہیں پیچھے کر دیتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، ان کا جب اقتدار میں آ جائیں تو ان کی سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے کام کی ڈیلیوری پہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے بجلی کے کارخانے لگائے کہ جب انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس ملک میں، اور جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف الیکشن کمپین میں 2013 میں یہ وعدہ کرتے تھے تو یقین جانیے ہمیں بھی دل سے اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ ہماری قیادت اس کو یہ فلفل کر پائے گی، چونکہ یہ بہت بڑا سنگ میل تھا۔ ان کی شب و روز محنت نے اور ان کی ٹیم نے، انہی بیوروکریٹس کی مدد سے آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس پوری ٹیم نے اس سنگ میل کو عبور کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اور انہوں نے وہ کارخانے لگائے اور بڑے ریکارڈ مدت میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ جب ہماری حکومت 2018 میں گئی اور تقریباً 3 ماہ کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نے آتے ہی کہا کہ جی ہم نے پاکستان میں بجلی جو ہے وہ اس کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ ان کے پاس تو نہیں شاہ صاحب، ہمیں افتتاح پہ نہیں ہے بھئی، آتے ہی منصب وزیر اعظم پہ بیٹھتے ہی آپ کے پاس کون سا الادین کا چراغ تھا؟ آپ کو کسی کارخانے کی ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، آپ کو ان کی پروڈکشن کا نہیں پتہ، آپ کو ان کی فائنینسنگ کا نہیں پتہ، کہ آپ کوئی ایک پروجیکٹ کے متعلق بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوا ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے یہ پروجیکٹ لگائے ہیں۔ آپ اس کو کلیم کریں کہ ہم ان کی اناگریشن کر رہے ہیں، آپ اس کا کریڈٹ لیں کہ ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں، مگر اس محسن کو بھی یاد رکھیں جس نے یہ دن رات ایک کر کے یہ لگائے ہیں اور اس کی پوری سرپرستی کی ہے۔ اس میں بے شمار محسن مسلم لیگ جو ورکر ہیں ان کا ٹائم بالکل کنزیوم ہو جاتا ہے، وہ ٹائم نہیں دے پاتے، چونکہ انہوں نے اس ملک اور قوم کو بڑے شارٹ مدت میں پروجیکٹ ڈیلیور کرنے تھے۔ یہ مین وجوہات تھی۔ سر، بہت سے میاں صاحب کے آنے سے پہلے بہت سے اینکرز ہیں، بہت سے سوشل میڈیا جو اینکرز ہیں، انہوں نے سروے کیے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں پبلک کی رائے لینے کے لیے کہ آپ لوگ استقبال کے لیے جائیں گے کہ نہیں۔ ایک سروے میں نے بھی کیا جھنگ سے، اور لوگوں نے بالکل کہا کہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو بجلی کے بل دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے اور نہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ جھنگ تشریف لائیں، آپ جھنگ سے کتنے کارکنوں کو اپنے ساتھ ان کے استقبال کے لیے لے کے جائیں؟ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی توقع ہے۔ جھنگ کی مٹی بڑی زرخیز ہے، لوگ ماضی میں جھنگ والوں کی جو توقعات تھیں اس پہ پورا نہیں ہمارے دوست اتر سکے، اور ایک اس کی وجوہات یہ بھی ہے کہ جھنگ کے سسٹم میں پولیٹیکل جماعتوں کی بڑی
کم کنٹریبیوشن رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقائی دھڑے زیادہ مضبوط ہیں، ان کے اپنے مفادات زیادہ انہیں عزیز ہیں، اور کسی بھی جماعت کی پینیٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خفا ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگ بلوں کی وجہ سے نالاں ہیں، لوگ آئل پرائسز کی وجہ سے نالاں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگوں کا قافلہ انشاءاللہ تعالی اسی جنگ سے نکلے گا، جو اپنے ہر دل عزیز قائد میاں محمد نواز شریف کو انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ان کو خیر مقدم کریں گے۔ مسلم لیگ نون اتنی پرانی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ نوجوان نسل آپ سے دور ہے، آپ کی جماعت سے دور ہے، وہ نفرت شاید کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان لوگوں کو، یوتھ کو عمران خان نے موبلائز کیا، اور اس نے ان کی بیس جس جھوٹ اور پراپیگنڈے پہ رکھی ہے، وہ آج بھی اسی جھوٹ اور پراپیگنڈے کی بیس پہ وقت گزار رہے ہیں۔ وہ ایک خواب تھا جو عمران خان نے اس ملک اور اس وطن عزیز کے یوتھ کو دکھایا، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ 350 ڈیم پاکستان میں تو نہیں بنے، 1 کروڑ نوکری پاکستان میں تو نہیں ملی، 50 لاکھ گھر پاکستان میں تو نہیں ملے، کوئی ایک سلوگن بھی جو یوتھ کے لیے لگایا تھا عمران خان نے، مجھے کوئی پاکستان کا سیاستدان جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ مجھے یہ بتا دے کہ کسی ایک کو فلفل کیا ہو۔ سر اس کے باوجود یوتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک چیز واضح ہو چکی ہے، آپ بار بار بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا، پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، پھر آپ سے بھی کور نہیں ہو رہے، اور حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ نہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ آپ کو جب میاں صاحب جیسے اپنی فیلڈ میں گئے ہیں تو انہیں مسائل کا سامنا رہا، تو ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور آپ پھر بھی پرعزم ہیں کہ آپ ایک بڑی تیاری اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو جنگ سے قافلہ جائے گا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس میں یوتھ کی ہوگی، یہ میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی مرتبہ جنگ سے آپ خواتین کی نمائندگی بھی انشاءاللہ بھرپور دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اٹریکٹ عمران خان نے کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یوتھ پہ یہ چیزیں بڑی عیاں ہو رہی ہیں۔ ہم جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، میری کل بھی اور آج صبح بھی یوتھ کے 2 بڑے ایکٹیوسٹ گروپ سے جب یہ ملاقات ہوئی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا مائنڈ تھا کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے، ہم تو عمران کے فالوورز ہیں، ہم آپ کو یا آپ کی جماعت کو تو پسند نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے جب ڈائلاگز کیے، جب ان سے گفتگو کی کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے ڈیلیور کس نے کیا ہے، کس کی یہ کیپیسٹی ہے، کس کی یہ سکل ہے، کون پاکستان کو دوبارہ اس معاشی ترقی اور پولیٹیکل استحکام کی طرف ڈال سکتا ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ 4.25 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ آپ کو نہیں دے سکی، اس ملک کو نہیں دے سکی، تو آپ کیا ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ عمران خان جیسا شخص کہ جو اپنی پوری حکومت میں کوئی ایک وزیر کی کارکردگی نہیں بتا سکتا کہ اس کی کارکردگی بہتر ہے، کسی ایک پہ میں گفتگو شروع کروں تو آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، ان کی نالائکی نااہلی وہ ختم نہیں ہوگی۔ ایک وزیر کی نااہلی آپ کو غلام سرور خان کی بتانا چاہتا ہوں، اس کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے آپ کے پی آئی اے کی آپریشن جو ہے پوری دنیا میں بین ہو گیا، اس کی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ ہمارے سرٹیفکیشن جو ہے وہ جعلی ہیں اور کئی لوگ جعلی بھرتی ہوئے ہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جب اسٹیٹ کے ایکٹر اس طرح کے بیان دیں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے تو تاثر دنیا میں آپ کا کیا بلڈ اپ سر، ہوگا۔ آپ نے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، ٹائم جو ہے محدود ہے آپ کے پاس بھی۔ آپ نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ سازش کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو حکومت سے آؤٹ کیا جاتا ہے، تو کیا اب یہ سازش ہو چکی ہے کہ انہیں واپس لایا جائے اور انہیں حکومت دی جائے؟ وہ سازش عیاں ہے سب کے سامنے، اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ ایک شخص کو چوری میں پکڑتے ہیں اور منشیات میں آپ اس کو چالان کر دیتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں۔ آپ نے اقامے میں میاں نواز شریف کو پکڑا،
آپ اقامے پہ سزا ان کو پاناما میں آپ نے پکڑا، پاناما پہ آپ نے سزا دینی تھی، آپ نے نظریہ ضرورت کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اقامے پہ ان کو سزا دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جوڈیشل سسٹم پہ آج بھی وہ فیصلہ وہ دھبا ہے اور سیاہ ترین باب ہے۔ اس طرح کے فیصلے وہ آپ کو 139 سے اٹھا کے آپ کو 159 پہ لے کے جا سکتے ہیں، آپ کو 129 پہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ جو جوڈیشری کا سسٹم رہا ہے، جو من پسند فیصلے لیے گئے ہیں، اس سے ہمارے اداروں کی اتصال ہوا ہے۔ اور اس وقت جو آپ کا پرٹیکولر سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے کھیل کے پیچھے تھی۔ اس وقت ہماری اس ترقی کو امریکہ بھی ناپسند کر رہا تھا، ہمارے جو فاصلے چائنا کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور امریکہ کے ساتھ ہماری جو ہمدردی تھی وہ کم ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہ انڈیا کو بھی کسی طور پہ انڈیا کو بھی یہ بات سوٹ نہیں کرتی تھی کہ پاکستان معاشی طور پہ بہتر ہو۔ یہ چیز گوادر بندرگاہ کو جس طرح تیزی کے ساتھ PMLN کی گورنمنٹ لے کے جا رہی تھی، یہ UAE کے حکومت کو بھی یہ خطرہ تھا کہ ہمارے پیرالل ایک نیا منڈی انٹرنیشنل کھلنے والی ہے، ان میں ان کے بھی خدشات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مطابق عالمی سازش بھی اس میں شامل اس میں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب، اس کا مطلب ہے پراپر طریقے سے آ رہے ہیں اور ہر چیز سنبھال رہے ہیں۔ میاں صاحب اللہ دین کا چراغ جلائیں گے، جس سے حالات بھی سارے کنٹرول ہو جائیں گے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لوگوں کی معاشی صورتحال کنٹرول ہو جائے گی۔ ایسا چراغ کس ملک سے ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی اچھی گفتگو ہے اور کویشچن آپ کے بہت اچھے ہیں۔ آپ میں یہ بڑی خداداد صلاحیت ہے کہ آپ بڑے چن کے سوال اور بڑے تابڑتوڑ سوالات کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف وہ اچھے ڈرائیور ہیں کہ جو آپ کو سیف جرنی دے سکتے ہیں، جو آپ کو بخیریت بحفاظت آپ کو اپنی منزل مقصود پہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے پاس 3 حکومتوں کا تجربہ ہے، ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر بھی ہے اور ایک بطور وزیر اعظم اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اب دیکھیں، میاں نواز شریف کسی کو پسند ہو سکتا ہے، کسی کو ناپسند ہو سکتا ہے، مگر میاں نواز شریف کی کارکردگی کے اوپر دوست ممالک کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بندہ ملک کے لیے سنسیئر ہے۔ تو وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے دوست ممالک کی کہ یار پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور پاکستان میں ہم بھی ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، ایسے لوگوں کی ٹیم کو ہم آگے لے کے آئیں، ان کا حصہ بنیں، ان کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کریں کہ جو ملک کو بہتر انداز میں معاشی طور پہ سیاسی طور پہ استقامت دے سکیں۔ آخر میں میں چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے میاں صاحب کے استقبال کے لیے؟ تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ دے سکیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو، میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ میری آواز اور یہ ٹائم لکھ لیں کہ 21 اکتوبر گیم چینجر ہے اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے۔ یہ صرف نواز شریف کا استقبال نہیں ہے، یہ ملک کی آنے والی نسلوں کی خوشحالی کا استقبال ہے، یہ ملک سے بے روزگاری کے خاتمے کا استقبال ہے، یہ ملک میں جو دوبارہ آپ کے جو ادارے کی استقامت بخشی جا رہی ہے، یہ اس کا استقبال ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ استحکام آئے، دوبارہ سٹیبلٹی آئے، دوبارہ معاشی ترقی کا سفر شروع ہو، تو آپ کو نکلنا چاہیے اپنے گھروں سے اور میاں نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اس لیے نکلنا چاہیے کہ پاکستان کی خوشحالی آپ کے دروازے پہ دستک دینے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا، اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں خوشحالی آئے۔ اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔